یہ صدا حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ مئی میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما محمد اشرف صحرائی سمیت 14 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ ان شہادتوں سے ایک خاتون بیوہ اور 5 بچے یتیم ہو گئے۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے گزشتہ ماہ پرامن مظاہرین پر فائرنگ، پیلٹ گنز اور آنسو گیس کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے کم از کم 28 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ اس عرصے کے دوران مختلف علاقوں میں تلاشی اور محاصرے کی 211 کارروائیوں کے دوران 125 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ ماہ 2 مکانوں کو تباہ اور 4 خواتین کی بے حرمتی کی۔ مئی کے مہینے میں کورونا وبا سے سب سے زیادہ یعنی 1625 اموات ریکارڈ کی گئی اور اس کی وجہ مودی کی فسطائی حکومت کی بے حسی اور کشمیریوں کے ساتھ متعصبانہ سلوک ہے، جس نے مقبوضہ علاقے کی ویکسین اور ادویات روک کر بھارت کے دیگر شہروں کی طرف منتقل کر دی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں غیر قانونی گرفتاریوں، ماورائے عدالت قتل اور دوران حراست گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی دیگر سنگین پامالیوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے شہید محمد اشرف صحرائی کے 2 بیٹوں سمیت جیلوں میں بڑی تعداد میں قیدیوں کے کورونا وبا کے شکار ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ فسطائی بھارتی حکومت کے ظالمانہ اور غیر انسانی سلوک کی شدید مذمت کی ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں بسنے والے سکھ ہر سال 1 سے 6 جون تک 1984 میں ہونے والے آپریشن بلو سٹار کی یاد تازہ کرتے ہیں، جب بھارتی فوج نے امرتسر کے گولڈن ٹیمپل پر باقاعدہ حملہ کر کے نہ صرف ہزاروں سکھوں کا قتل عام کیا تھا بلکہ ان کے اس مقدس مقام کی حرمت بھی بے دردی سے اپنے جوتوں تلے رون ڈالی تھی۔ دربار صاحب اور سری اکال تخت پر ٹینکوں کے ساتھ بھارتی فوج کی چڑھائی بلا شبہ انتہائی المناک واقعہ تھا، جس کو آج تک سکھ قوم بھلا نہ پائی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بھارتی فوج نے ان معصوم بچوں اور خواتین کو بھی نہیں بخشا جو دربار صاحب میں محض اپنا ماتھا ٹیکنے آئے تھے۔ سکھ رہنما بھارتی فوج کے اس حملے کو سکھوں کی نسل کشی کا ایک منصوبہ بند اور صفاقانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر آج تک سکھوں کو سکھ چین سے رہنا نصیب نہ ہوا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ خالصتان تحریک کو کچلنے کے نام پر بھارت کے اندر آج تک لاکھوں سکھوں کو قتل کیا جا چکا ہے، جبکہ ہزاروں سکھ لاپتہ بھی ہیں۔ اسی طرح وہ آج بھی بھارت کے اندر ان بنیادی حقوق سے محروم ہیں جن کے حصول کے لیے ان کے آبا و اجداد نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ طرف تماشا دیکھیے کہ اگر وہ اپنے جائز حق کا بھی مطالبہ کرتے ہیں تو انہیں خالستانی یا پاکستانی کہہ کر بے رحمانہ طریقے سے کچلا جاتا ہے۔ آج یہاں لاکھوں سکھ کسان اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے گزشتہ کئی مہینوں سے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اور تو اور بھارت کے اندر سکھوں سے نفرت کا یہ عالم ہے کہ آج بھی ہندوستان کے فلمی میڈیا میں سکھوں کو بیوقوف اور مضحکہ خیز انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاہم سکھ قوم آج بھی خالستان تحریک کی کامیابی کے متعلق پر امید ہیں، جب انہیں ہندو استعمار سے حقیقی آزادی نصیب ہوگی اور وہ بھی عزت و وقار کے ساتھ دوبارہ اپنی شناخت حاصل کر پائیں گے۔